کیا روزہ رکھنے کے بعد شعوری طور پر ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا؟ ہم لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پہلے ہماری آوازیں بلند ہو جاتی تھی، وہ گھر میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، وہ بازار میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی آنے جانے والے راہگیر سے کوئی مٹ بھیڑ ہو گئی، روزہ رکھنے کے بعد ہمارے معاملات میں ہمارے غصے میں دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے میں کوئی چینج آئی ہے؟ ہم نے رویات کو چھوڑا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے۔ ہم آج بھی ہماری سوچ ہوئی تو نہیں کہ ان کا جواب پتھر سے دوں گا، یہ گالی نکالے گا تو اس کے تھپڑ لگاؤں گا۔ اگر روزہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی دوسرا تعریف توصیف عظمت اللہ سے جلال اکرام کی ذات مقدس متحر ملی ہے انگین اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام سید القیاد امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اکرامی اللہ کی لہو و رحمت و رسول ہو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین اور ان تمام بزرگوں پر ان کی کوششوں کاوشوں محنتوں قربانیوں سے یہ دین خالص انداز میں ہم تک پہنچا ہے۔
اللہ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص چیز اگلی نسل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے پہلوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، جس کا پل پل، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی بہت قیمتی ہے۔ اس حوالے سے پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے آپ سے گفتگو ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کو کیسے قیمتی سے قیمتی منایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بخشش کا سامان دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور 3 باتیں کرتے ہیں، اور تینوں باتوں پہ آپ آمین فرماتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات یہ کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان المبارک آ جائے اور وہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہو کر اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، فرمایا ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو، ایسا بندہ برباد ہو۔ یہ جبرائیل دعا کر رہے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں اور پوری کائنات کے سردار خاتم النبیین سید ولد آدم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھ لیجیے یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ رمضان المبارک آئے اور چلا جائے اور ہمیں جہنم سے آزادی نہ مل سکے۔ یہ جہنم سے آزادی لینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے یہ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اس طرح دروازے نہیں کھولے، اللہ تو اعلان کر رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بابو دوڑو، جلدی کرو اس جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے۔ اور مغفرت اور بخشش، جنت، وہ اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی مغفرت کی بھی ضرورت ہے، تقویٰ کی بھی ضرورت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے، بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے دوڑ۔ اور یہاں رمضان المبارک وہ پرسعادت بابرکت ایام ہے کہ مغفرت دوڑ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اللہ نے بخشش کا اتنا سامان کیا کہ ایک ایک عمل پہ پہلے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے رکھ لو رمضان کے، اللہ پہلے گناہ معاف کروا دے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قیام اللیل کر لو، تراویح پڑھ لو، پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایک رات لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش مسلسل ہم پہ برس رہی ہے، اب پھر بھی ہم اس مغفرت اور رحمت سے چوریاں نہ کر سکے، پھر بھی ہم اللہ کی مغفرت اور بخشش سے محروم رہ جائیں، اب ان سعادتوں کو نہ سمجھ سکے۔ اور پھر رمضان المبارک روزوں کا مہینہ ہے، اور روزہ ہے برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پچھلے میں آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے کچھ چیزیں گوشت گزار کی تھی، اگر ہم اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق، آپ کے طریقہ کے مطابق گزارنا ہوگا۔ جیسے آپ کے شب و روز تھے، جو آپ کے معمولات تھے، جو آپ کا طریقہ کار تھا، اس طریقے کے مطابق رمضان المبارک گزاریں گے تو جنت میں ملے گی،
اللہ کی مغفرت بھی ملے گی، خوشبختی بھی ملے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، عزتیں بھی ملیں گی، وقار بھی ملے گا، اکرام بھی ملے گا، تقویٰ بھی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارا کرتے تھے، کیا کام سر انجام دیا کرتے تھے؟ سب سے پہلی بات جو ہے روزہ رکھنا، اور روزہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي۔ اللہ فرماتے ہیں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں نہیں دیتا ہوں۔ انسان جو عمل کرتا ہے ایک عمل کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیا جاتا ہے، اس کو 10 سے ضرب دی جاتی ہے، ایک نیکی کو 10 سے ضرب دی جاتی ہے۔ اِلیٰ 700 تک کسی کو ایک نیکی کا ثواب 10 درجے ملتا ہے، کسی کو 100، کسی کو 500، کسی کو 700، اور یہ تقسیم ہوتی ہے اخلاص کی بنا پر۔ اللہ کی محبت کے لیے کون عمل کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ کون عمل کر رہا ہے، چاہت کے ساتھ کون عمل کر رہا ہے۔ جتنا اخلاص، جتنی چاہت، جتنی اللہ کی محبت ہوگی عمل میں، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ 10 سے لے کر 700 الا الصوم، لیکن روزہ اس کا اجر و ثواب اللہ فرماتے ہیں فإنه لي وأنا أجزي به۔ فرشتوں کو روک دیا گیا کہ اس کا اجر تم نے نہیں لکھنا، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ روزے کا اجر یہ ہے کہ فرشتوں کی سبقت اور کارکردگی نہیں کہ وہ اس کا اجر مل سکے۔ اور جو روزے سے محروم ہو جائے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، ہمارے کتنے لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کا دکھ درد ہمیں اپنا دکھ درد بتانے کی ضرورت ہے۔ آج ساتھ والے گھر میں آس پاس کہیں آگ لگ جائے، ہم سارے بجھانے کی نہیں ضرورت ہے، لیکن اگر کسی کی آخرت جہنم بن جائے اور آخرت میں کسی کو جہنم میں پھینکا جائے، ہمیں اتنی فکر ہے جتنی یہاں کسی کا سامان جل رہا ہو اس کی فکر لاحق ہوتی ہے، یا کسی مسلمان کی اتنی فکر ہے کہ ہم اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا سکیں۔ ہمیں اتنی فکر ہے تو ہمیں کسی بے روزے سے روزگار کے سامنے ہمیں ہاتھ جوڑ دیں کہ روزہ رکھ لو، ایک روزہ چھوڑو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر ساری زندگی کے روزے رکھتا رہے، اس کے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ فرشتوں سے لکھا گیا، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا۔ اور روزہ کیا ہے؟ الصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے آگ سے، گناہوں سے۔ روزے کی حالت میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور روزہ رکھنے والا جہنم سے آزاد بھی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے کہتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ معاذ تمہیں خیر و برکت کے دروازے نہ بتاؤں؟ قلت بلی یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ نے ضرور بتائیے۔ فرمایا الصوم جنہ والصدقہ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار۔ یاد رکھو روزہ جہنم سے، گناہوں سے خال بن جاتا ہے، اور صدقہ گناہوں کو ایسے ملا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ملا دیتا ہے۔ اور اب دیکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ نے پوری زندگی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، اور صدقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور رمضان المبارک میں صحیح بخاری کی روایت ہے، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت کا، آپ کا صدقہ کرنے کا عالم یہ ہوتا تھا، آپ ایسے صدقہ کرتے تھے جیسے تیز آندھی چل رہی ہے۔ وہ اگر رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خدا کو گزارنا چاہتے ہیں، اس میں برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی مغفرت سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت میں داخلہ چاہتے ہیں،
پہلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ روزہ تھا، اور روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے وہ اسپیشل بنا رکھا ہے۔ فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے رمضان المبارک میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، جنت کے سارے دروازے کھولے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور باب الریان روزے داروں کا دروازہ ہے، باب الذکر ذکر کرنے والوں کا دروازہ ہے، باب الصلاۃ نماز پڑھنے والوں کا دروازہ ہے، باب الصدقہ یعنی ہر عمل کے لیے اللہ نے الگ سے دروازہ مقرر کیا۔ اور 8 دروازے کھولنے کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک میں جو نیکی کر سکتے ہو کرو۔ رمضان المبارک میں ہمیں ہر قسم کی نیکی کی ضرورت ہے، صدقہ کر سکتے ہو جتنا کر لو، نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، ذکر اذکار کر سکتے ہو کر لو، دوسروں کی مدد کر سکتے ہو کر لو، روزے تو رکھنے ہی ہیں۔ جتنے بھی اعمال جنت میں لے جانے کے لیے ہیں ان میں سے جو جو عمل کر سکتے ہو وہ کر لو۔ آج میں نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے چاہو جو عمل چاہو کر کے داخل ہو جاؤ، اور ہم ایک روزے تک محدود رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف روزے تک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ اور بھی اعمال کیا کرتے ہیں، لیکن ہمارا روزہ ہونا کیسا ہے؟ جو بھی عمل کرنا ہے اپنے سنت کے مطابق کرنا ہے، وہ روزہ جو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنے گا، جو باب الریان سے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، وہ روزہ جس کا متعلق فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، وہ روزہ ہونا کیسا چاہیے؟ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور جھوٹے معمولات کو، جھوٹے اعمال کو نہیں چھوڑتا، ہر برائی جھوٹ میں آ جاتی ہے، وہ غیبت ہو، وہ لڑائی ہو، وہ جھگڑا ہو، وہ ملاوٹ ہو، وہ رشوت ہو، وہ سود ہو، وہ کچھ بھی عمل ہو، اللہ کی کوئی سی بھی نافرمانی۔ تو جو بندہ حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ لیا غیبت کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ لیا جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ لیا ملاوٹ کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ لیا کم تولنے کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ لیا رشوت لینا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ لیا اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، روزہ رکھ لیا اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کر پاتا، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو کھانا اور پینا چھوڑنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس رب کے کہنے پہ تم حلال چیزیں چھوڑ رہے ہو، اس رب کے کہنے پہ وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے اس نے حرام کر دیا وہ بھی چھوڑ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ صرف کھانا اور پینے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، ہر قسم کی بےہودگی اور ہر قسم کی فضول بات کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا چھوڑے اور فضولیات میں پڑے رہے، کھانا پینا چھوڑے، رات ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، اور فیصلہ بھی انہوں نے اس وقت دینا تھا جب نماز کا ٹائم تھا۔ اب دیکھیں کتنے لوگ صرف اس فیصلے کی وجہ سے اپنی عشاء کی نماز باجماعت ادا نہیں کر سکتے، کتنے لوگ ہیں جو تراویحوں سے رہ گئے۔ اب یہ تراویح ضروری تھی، نماز ضروری تھی، اللہ کے احکام کو پورا کرنا یہ ضروری تھا کہ وہ فیصلہ سننا ضروری تھا، وہ فیصلہ یہاں میں چاہے ہم نماز چھوڑ دیں، یہاں پہ کوئی ڈرامہ لگ جائے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، کوئی ٹاک شوز لگ جائے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ایسے کام نہیں چلے گا، لغویات کو چھوڑنا پڑے گا، فضول چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لغو فضول چیزوں کو نہیں چھوڑتا پھر اس کا کھانا اور پینا چھوڑ دیں گے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا فَإِنْ سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ،
صائمہ، اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، جاہلہ کوئی جہالت کا کام، جاہلیت کا کام، کوئی گالی گلوچ یہ کرنا چاہے تم سے، صرف اتنا کہہ دو بھائی میں لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں، میں روزے دار ہوں اور میرے رب نے مجھے لڑائی سے روکا ہے، تم گالی دے سکتے ہو لیکن میں گالی نہیں دوں گا اس لیے کہ میں روزے دار ہوں۔ میں یہاں تک اتنا اہتمام روزے تک کرنا چاہیے۔ کیا روزہ رکھنے کے بعد شعوری طور پر ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا؟ ہم لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتے جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پہلے ہماری آوازیں بلند ہو جاتی تھی، وہ گھر میں بیوی کے ساتھ ہو، وہ بچوں کے ساتھ ہو، وہ بھائیوں کے ساتھ ہو، وہ بازار میں گئے کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی آنے جانے والے راہگیر سے کوئی مٹ بھیڑ ہو گئی، تو کیا روزہ رکھنے کے بعد ہمارے معاملات میں، ہمارے غصے میں، دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے میں کوئی چینج آئی ہے؟ ہم نے لغویات کو چھوڑا ہے، ہم نے غصے کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے۔ ہم آج بھی ہماری سوچ ہوئی تو نہیں کہ ان کا جواب پتھر سے دوں گا، ایک گالی نکالے گا تو اس میں تھپڑ لگاؤں گا۔ اگر روزہ رکھ کے بھی ہمارے جذبات یہ ہے تو پھر روزہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ روزہ تو یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ صَامَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْهِ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرے، تم سے لڑنا جھگڑنا چاہے، اسے کہو کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، ایسا روزہ ہوگا تو پہلے گناہ معاف ہوں گے۔ دوسرا کام، یہ پہلا کام تھا روزہ رکھنا جو رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رمضان گزارنے کے لیے ضروری۔ دوسری بات، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قیام اللیل، رات کی تراویح، فرمایا جو یہ کام کر لیتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے بھی پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کے یہاں سفارش کریں گے اور یہ کہیں گے، اس روزہ کہے گا اللہ میں اس کھانے پینے سے روکا، میری سفارش کو قبول کرنا چاہیے، اور قرآن کہے گا اللہ یہ راتوں کو مجھے سنتا تھا، دنوں کو مجھے پڑھتا تھا، میری سفارش کو قبول فرما لیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت اور دلیل بن کے آئے گا، تمہاری سفارش کرنے آئے گا، او علیک، یا پھر یہ تمہارے خلاف دلائل لے کے آئے گا، تمہاری شکایت لگا کے آئے گا۔ آج دیکھنا یہ ہے شہر رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو کیا اس قرآن کے مہینے میں پہلے مہینوں کی نسبت قرآن سے ہمارا تعلق زیادہ ہوا ہے؟ اور جو تعلق ہمارا بڑا، کیا پورا سال قرآن کے ساتھ ہمارا یہی تعلق رہے گا؟ قرآن سے تعلق کا عارضی نہ رکھیے، رمضان کا تعلق نہ رکھیے۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان میں نازل ضرور ہوا ہے لیکن ہماری زندگی کے ایک لمحے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان قرآن کے ساتھ تعلق ہمیشہ کا تعلق ہے۔ تو دوسرا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور آپ نے صحابہ کو اس کی ترغیب دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، قیام اللیل، تراویح، اور اس سے فائدہ تو ہوگا کہ انسان کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا کام جو رمضان المبارک میں کرنے کا ہے، سنت کے مطابق رمضان المبارک گزارنے کے لیے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے رمضان المبارک میں تشریف لایا کرتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے، سنا سنایا کرتے تھے، اور سلف صالحین کا یہ معمول تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تو یہ آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، درس و تدریس کو چھوڑ کے صرف قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو خاص کر سکتے تھے۔ اور ہم ڈرامے نہیں چھوڑ سکتے، ہم ٹی وی نہیں چھوڑ سکتے، ہم سیاسی گفتگو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے سننے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم 2 3 4 گھنٹے ٹاک شو سن لیں، بتائیں اس سے ہم ملک کی تقدیر بدل لیں گے۔ وہ ٹاک شو سن کے سوائے جلنے پڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر 2 3 4 گھنٹے قرآن مجید کو پڑھ لیں
یہ 2 پارے تو پڑھ لیں، ایک حرف پڑھنے سے الف لام میم 3 حروف ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک آیت سمجھنے سے ایک قیمتی ترین اونٹ کی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 3 گھنٹے میں یا کم از کم 1 گھنٹے میں جو ہم ٹاک شوز پہ گزار دیتے ہیں، اگر وہ 1 گھنٹہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے پہ لگایا جائے تو کم از کم 20-25 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے نا، سمجھ لیں گے۔ 20-25 نہ صحیح، ایک آیت صحیح، اور ایک آیت سمجھنے کا مطلب ایک اونٹ کی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا۔ اور آج کا اونٹ کی قیمت بھی 2-2.5 لاکھ تو ہوگی۔ ایک طرف یہ آپ کو مل رہا ہے، اور میں نے پچھلے جو میں کہا تھا نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ اب دنیا کے 10-15-20 روپے 100-200 ہزار 2000 روپے کے لیے گھنٹہ کھڑا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا مال ادھر سے آیا اور پتہ نہیں چلتا کدھر چلا گیا۔ دن کو جیب بھری ہوتی ہے، شام کو جیب خالی ہوتی ہے۔ دنیا کی کرنسی ہے، دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دنیا کا مال۔ پیارے بھائیوں، ایک آخرت کی کرنسی بھی ہے، آخرت میں بھی کرنسی چلے گی، اور اس کرنسی کا نام ہے نیکی۔ آخرت میں نیکی کام آئے گی، اور ایک نیکی کے لیے انسان بھاگتا پھرے گا، ماں باپ کی منتیں کرتا کرے گا، بہن بھائیوں کی منتیں کرتا کرے گا، اپنے بیٹوں کی اپنی بیوی کی منتیں کرتا کرے گا، سارے دعوے چھوڑائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی جان چھڑا رہا ہوگا۔ آج موقع ہے 1 گھنٹہ ٹی وی شو کے سامنے بیٹھنے کے بجائے ہم 2 لاکھ نیکیاں کما سکتے ہیں، آخرت کی طرف سے جمع کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ وقت کو قیمتی بنائیے، تلاوت قرآن، اور چوتھا کام جو رمضان المبارک میں امیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے اور ہمیں کرنا چاہیے، وہ صدقہ خیرات ہے۔ لوگوں کی ضروریات کا خیال ہے، لوگوں کی مجبوریوں میں ان کے کام آنا۔ اور آج اگر ہم کام آئیں گے، یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس خسر میں قربت نفس اللہ عنہ قربت من قربات یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی مصیبت میں اس کے کام آئے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے مسائل، اس کی مشکلات کو دور کر دے گا۔ اب قیامت کی مشکلات دور ہو جائیں گے، 50,000 سال کے دن میں انسان کو سکون مل جائے، اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب آتا ہے ظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 خوش نصیب ایسے انسان ہوں گے جن کو قیامت میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ایک وہ خوش نصیب جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، حتیٰ لا تعلم شمالہ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی خفیہ صدقہ اللہ کے راستے میں کرتا ہے۔ یہ مہینہ تو صدقے کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے، اگر زیادہ نہیں ڈیلی آپ ڈیلی 5 روپے بھی کریں تو اس کی روٹین ضرور بنے، 10 روپے کریں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها واشق اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ کے ساتھ کیا جائے، جو ڈیلی بنیادوں میں کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ 100-200 نہ کریں، آپ بھی اگر 1000 کر سکتے کریں، 2000 کر سکتے کریں، اگر آپ 5 روپے کر سکتے 5 روپے کریں۔ ایک سمپل سا طریقہ، گھر میں ایک باکس آ کے رکھیں، چندہ باکس جسے کہتے ہیں، دکانوں پہ بڑا ہوتا ہے، بچوں نے چھوٹے چھوٹے گلے رکھے ہوتے تھے ہمارے بچپن میں، اب بھی ہیں بچے، تو اس پہ ڈیلی 10 روپے ڈالتے جائیں، 10 روپے ڈالتے جائیں، آپ کی طرف سے صدقہ ہوتا جاتا ہے۔ ہفتے کے بعد نکالیں، وہ 100 بنے، 200 بنے، 1000 بنے، 2000 بنے، وہ کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 روپے دینے سے کیا ہوگا، تو آپ ڈیلی بنیاد پہ اس گلے میں ڈالتے جائیں، بلکہ میں تو کہوں گا گھر میں گلہ ڈال کے رکھیں، جتنا دے سکے، چھوٹے سے لے کر گھر کے بڑے فرد تک، بیٹے بیٹی بیوی بھائی ماں باپ جتنے بھی، سب کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیں، اور سارے اس گلے میں ڈیلی بنیاد میں ڈالیں۔ اگر 5-5 روپے بھی گھر کے 5 افراد ڈالیں گے تو کتنا بن جائے گا۔ اصل یہ نہیں ہے کہ ہم نے 5 ہی دینے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنے بھی دے سکتے ہیں تو دیں۔ اللہ چیزوں کی مقدار کو نہیں دیکھتا، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندے کا اعلان کیا، ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی میں،
اور ایک بندہ سارا دن کنواں چلاتا رہا، ایک صحابی، اور جو کھجوریں کوئی کلو 1.5 کلو کھجوریں ملی لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، اور منافقین نے مذاق اڑایا کہ اس کھجوروں کو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر آپ نے نشاور کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہے، گویا اس ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کھجوریں اس ڈھیر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے کون کیا کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ دیکھتا ہے کہ کس نے کروڑ دیا اور کون 5 روپے دے رہا ہے۔ ممکن ہے 5 روپے دینے والے کے اندر اتنا اخلاص ہو کہ 1000 روپے دینے والے کے اندر وہ اخلاص نہ ہو۔ اور ایک بندے کی جیب میں 10 روپے ہے، بات سمجھیے گا، ایک بندے کی جیب میں 10 روپے ہے، اس میں سے اگر وہ 5 روپے صدقہ کرتا ہے تو اس نے کتنا صدقہ کیا؟ اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا۔ اور ایک بندے کی جیب میں 1,00,000 روپے ہے اور اس میں سے وہ 1000 روپے بھی خرچ کرتا ہے، 1000 روپے بھی خرچ کرتا تو اس نے اپنے مال کا کتنا خرچ کیا؟ 100واں حصہ۔ اور جس کی جیب میں 10 روپے اس نے 5 کر کے اپنا آدھا، اللہ نے دیکھنا اس کے پاس کتنا تھا، اس نے آدھا مجھے دے دیا۔ اگر 1,00,000 والا 50 لاکھ خرچ کرے گا تو اس 10 روپے والے کے اجر تک پہنچے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جو دیا ہے اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، تھوڑا دیا تو اللہ تھوڑے کو قبول کرے گا، زیادہ دیا تو اللہ کے راستے میں زیادہ دے گا۔ صدقہ، دعا کا جتنا اہتمام کر سکے وہ کرے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں روزوں کا ذکر آیا نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں اور ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ تو رمضان میں جتنی دعائیں ہو سکے ڈٹ کے کریں، اور خاص طور پر افطاری کے وقت ہم کچھ دعاؤں کا اہتمام کر لیتے ہیں، جیسے افطاری کے وقت آپ دعا کے لیے 10 منٹ نکالتے ہیں، سحری کے وقت بھی ساتھ کو اٹھا کے 10 منٹ ضرور نکالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول تشریف فرما ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی ماننے والا میں سو دوں؟ تو جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو اور ہم جاگ بھی رہے ہوں اور اٹھے ہوئے بھی ہوں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ جیسے افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کے وقت بھی اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کو دعا کا اہتمام کرنے کا ایسے ہی ان کا طریقہ بھی ہے، یہ روٹین بنائے۔ اور پھر روزے کی افطاری کے وقت دعا اللہ روزے کی حالت میں کی کوئی دعا اللہ نہیں کرتے۔ حدیث کے لفظ ہیں روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی حتیٰ یفطر، جب تک وہ افطار نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہی نہ یفطر، جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ حتیٰ یفطر، جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پاس میں 14 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک 14.5 گھنٹے کا روزہ ہے، اللہ میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ذکر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو سکے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور ایک خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پورے رمضان میں کیا لیلۃ القدر کی دعا ہے اور اس کو پورے رمضان میں اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہے۔ ذکر جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا، توبہ استغفار کا۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ جب گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، جو سیزن ہوتا ہے انسان اس سیزن میں وہی کچھ اکٹھا کرتا ہے۔ گندم کا سیزن آئے گا تو آپ سب نے اپنے لیے سال سال کی گندم کسی نے اکٹھی کرنی ہے، کسی نے خریدنی ہے، زمینداروں نے اپنی رکھ کے آگے بیچنی ہے۔ عید قربان کا مہینہ آئے گا تو سارے جانور کی تلاش میں ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کا سیزن ہو اس سیزن میں وہ چیز زیادہ اکٹھی کی جاتی ہے۔ تو رمضان تو ہے ہی مغفرت اور بخشش کا سیزن، تو اس میں توبہ استغفار پر زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ سے بخشش زیادہ سے زیادہ مانگیں، اور جو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں دیکھتے ہیں وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بخشش بھی دیتے ہیں، اللہ مال بھی دیتے ہیں، اللہ اولاد بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھل بھی دیتے ہیں، ثمرات بھی دیتے ہیں، اللہ بارش بھی عطا کرتے ہیں۔ بارش کی ضرورت ہے، استغفار کرو۔ رمضان المبارک سیزن ہے بخشش اور مغفرت کا۔ افطاری کروانا، اگر آپ کسی کی افطاری کروا سکتے ہیں تو افطاری ضرور کروائیں۔ کھانا کھلانے کی ویسے بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت
سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمی پوچھیں گے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے ماں سلام فی سفر، تم آج جہنم میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے، وہ یہ جواب دیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اتنی حسرت، کاش ہم مسکین کو کھانا کھلا دیتے تو کسی مسکین کو، کسی غریب کو سحری اور افطاری کرواتے، افطاری ضرور کرواتے۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس بدلے میں کیا کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طہر میں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ جو مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کی گھبراہٹوں سے ان کو محفوظ رکھے گا، اللہ ان کے صبر کی بنا پر ان کو جنتیں عطا فرمائے گا، جہاں وہ ریشم کی لباس پہنے، باؤ تکیہ لگائے، اپنے تخت پوشوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح۔ اس سے پہلے اول کون سا ذکر ہوا؟ انما نطعمکم لوجه اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے والے، افطاری کرنے، کھانا کھلائیں۔ اگر ہو سکے تو عمرہ ادا کریں۔ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ تعجل حجۃ طائیہ، ایسے ہے جیسے میرے ساتھ کسی نے حج کر لیا۔ آخری عشرے میں نیکی کا بہت زیادہ اہتمام، خاص طور پر حضرت عائشہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آتا شدہ وجدہ، آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں شدت کے ساتھ، شدہ میں ادھر آؤ کمر کس رہے تھے، یوں کے دو ویسطی کے دو، یسطی کے دو ویوں کے دو آلہ، خود بھی راتوں کو جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ لیلۃ القدر کی تلاش اس ماہ مبارک میں، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، اور ایک رات کا قیام پہلے گناہوں کی معافی کے اعلان کے لیے، پہلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کا قیام، اعتکاف اگر وقت ہو، فرصت ہو تو اعتکاف ضرور کریں۔ اللہ کی عبادت تنہائی میں میسر آتی ہے، اور صدقۃ الفطر، یہ کچھ اعمال تھے جو رمضان المبارک میں کر لیے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے اور پورے اہتمام کے ساتھ کرنے چاہیے، تو پھر یہ رمضان ہمارے لیے سعادت اور برکت لے کے آئے گا۔ پھر یہ رمضان جائے گا تو ہمیں جہنم سے آزادی مل چکی ہوگی، اللہ ہمیں جنتیں عطا کر چکا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو، صدقے کو، قیام کو، تلاوت کو، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کو، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا